اور اینٹیں لا رہا ہے اور گھر بنا رہے ہیں، صبح سے شام تک مزدوری ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، اور جب شام ہوتی ہے جانے لگتے ہیں، چلیں ابا جان چلیں، اور ابا جان کہتے ہیں بیٹا ٹھہرو مزدوری تو لے لیں، اور بیٹا عرض کرتا ہے ابا جان یہاں تو کوئی بھی نہیں، کون مزدوری دے گا ہمیں، یہاں تو ہمارے سوا کوئی بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا یہی گارے اور مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دو۔ آپ بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تیرا گھر ہم نے بنایا، ہم نے محنت کی، بنایا ہم نے ہے، اس کو قبول تو فرما، یا اللہ ہماری محنت کو قبول فرما۔ اور پھر کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اللہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں میرے اللہ ان میں ایسی شان والی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے کہ جو ان لوگوں کو تیری آیتیں سنائے، ان کی تعلیم دے، ان کے نفس کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔ یہ دعا ہو رہی ہے اللہ بنایا ہم نے ہے، قبول تو فرما۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، فرمایا میرے ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل یہ گھر تو نے بنا دیا، قیامت تک جب تک یہ دنیا رہے گی، جب تک یہ چاند روشن ہے، جب تک یہ ستارے چمکتے ہیں، جب تک یہ ہوائیں چلتی ہیں، جب تک یہ کائنات رہے گی، میرے خلیل تیری بات رہے گی۔ 15ویں صدی میں کوئی پاکستان سے آئے گا، کوئی انڈیا سے آئے گا، کوئی یورپ سے آئے گا، کوئی افریقہ سے آئے گا، کہیں سے بھی آئے گا، جب یہاں کھڑا ہوگا وہ دعا کر رہا ہوگا، تیری بات یاد آ رہی ہوگی، تیری سنت زندہ رہے گی، تیرا طریقہ زندہ رہے گا۔ تو نے آج میرے گھر کی بنیاد رکھی، میں نے اس کو قبول کیا، بادشاہ مٹ جائیں گے، شہنشاہ مٹ جائیں گے، لیکن تیرا نام زندہ رہے گا، تیری بات زندہ رہے گی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، آپ کی زوجہ محترمہ سبحان اللہ حضرت ہاجرہ، ہماری مائیں بہنیں وہاں جائیں گی، بیٹیاں ہماری جائیں گی حج پر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سفر کو تو وہ وہاں دیکھیں گی۔ اب تو وہاں سڑکیں بن گئیں، راستے بنا دیے، حکومت سعودی عرب نے اوپر چھت ڈال دیا، لیکن ایک دور تھا جب صفا اور مروہ کے درمیان چلنے کی بھی گنجائش نہیں تھی، راستہ بھی نہیں تھا، غیر ذی زرع آبادی، ایسی آبادی جس میں سبزے کا نام نہیں تھا۔ یہاں تو ہماری بہنیں دیکھتی ہیں نا، یہ پارک دیکھتی ہیں، ہم تو واقعی وہاں سے جو آتے ہیں پہلی دفعہ سب لوگ حیران ہی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایسی نہیں ہے نا جی بہاریں اور یہ چیزیں، لیکن پھر ہماری تو بات ہماری ہی ہے، وہ ہماری چیز ہے تو ہم تو اس کو ترجیح دیں گے۔ اسی پر میں بات کر رہا ہوں، یہاں جو چیزیں ہیں وہاں عرب میں جا کر پہلی دفعہ دیکھے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، ریت ہی ریت ہے پہاڑ۔ اب بھی اللہ نے تیل نکال دیا، ان کی روزی کا سامان بنا دیا، ورنہ وہاں تو کچھ نہیں ہے نا، یہ دوسری چیزیں تو نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں ان کو چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا تیرے نام پر، تیرے حکم پر۔ اللہ بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ
جہاں زراعت کا نام و نشان بھی نہیں۔ ایسی وادی ہے جو غیر آباد ہے، غیر ذی زرع ہے، عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس میں نے ان کو چھوڑ۔ اب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ان کو رزق عطا فرمانا، تو ان کو بتوں کے شرک کے اس غلاظت اور گندگی سے بچانا جو انسان کو برباد اور فنا کر دیتی ہے۔ اور دعا کر کے جب ہٹنے لگتے ہیں تو جناب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے دامن پکڑ لیا، وفادار بیوی، عمر بھر زندگی کا ساتھ رہا، وفائیں یاد آ گئیں، دامن پکڑ کے کہا اے اللہ کے خلیل، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ مجھے اور میرے ننھے بچے کو چھوڑ کر آپ اس طرح جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اگر کوئی بھول ہو گئی تو خدا کے لیے معاف کر دیں اور مجھے اس طرح چھوڑ کر نہ جائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 2-3 دفعہ کہنے پر کوئی جواب نہیں دیا، بس انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی کہ ہاجرہ میں خود نہیں کر رہا، میرے رب کا یہی حکم، میرے اللہ نے یہی فرمایا ہے، میں اس کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ جب انگلی اوپر اٹھائی حضرت حاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، فرمایا الحمدللہ والشکر للہ، اللہ کی حمد ہے، اللہ کا شکر ہے۔ خلیل آپ جائیں، جس اللہ نے اس جنگل میں مجھے رہنے کا حکم دیا ہے وہی میری حفاظت بھی فرمائے، وہی میرے لیے انتظام بھی کرے گا، وہی میرے لیے کھانے اور پینے کا اہتمام بھی کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹ رہے ہیں، پیٹھ ہی کی طرف پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، بیوی سامنے ہے، بچہ معصوم ننھا بچہ، پھول جیسا بچہ وہ سامنے ہے۔ مائیں جانتی ہیں گھر میں بھی ایسا بچہ ہو اور باپ دیر لگا دے، بڑا بھائی دیر لگا دے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن وہاں تو تنہا ایک بچہ ہے، ایک خود ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کیفیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں کہ جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، کھجوریں تھیں وہ ختم ہو گئیں، کچھ نہ رہا، اور بچہ پیاس کی وجہ سے بے تاب ہو گیا۔ ننھا بچہ، پیاس لگ گئی، اب ماں کا دل بتا سکتا ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا، آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کیفیت کیا ہوگی کہ جب پانی نہیں ہے اور میلوں تک پانی کی کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ آپ حج کرنے جائیں، آپ نے زمزم پینا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے، ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ زمزم آج کیسے چل رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، اس کی ابتدا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بچہ بے تاب ہو گیا، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اٹھی، کیا کیا جا سکتا تھا؟ پانی کہیں سے ڈھونڈا جائے، کوئی شکل ہو پانی کی۔ 2 پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ۔ قرآن نے فرمایا ان الصفا والمروہ